باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل صاحب یعنی کہ زاہد مغل صاحب جو ہیں بڑے علمی شخصیت ہیں اور علم الکلام میں ان کو کافی عبور حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے، اور بڑا علمی جواب دیا انہوں نے۔ میں واقعی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی اس سوال کا کافی علمی جواب دیا۔ مگر یہاں پر ہم بھی ایک بات بتا دیں کہ عبد الواحد قریشی کا یہ حال تھا کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی علمی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ دیا، خود ان کا بیان ہمارے پاس ریکارڈڈ تھا یا شاید ہو بھی، کہ کیا جس نے سوال کیا تھا اس سے کہا کہ کیا آپ کی والدہ ایسا بیٹا پیدا کر سکتی ہیں جو نہ حلالی ہو نہ حرامی ہو۔ یہ کیسا جواب تھا؟ اس کے مقابلے میں آپ زاہد مغل صاحب کا علمی جواب دیکھیے۔ تو بات یہ کہ ہمارے بعض حضرات غیر علمی جواب دے کر کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، وہ تو دلیل کے بے تاج بادشاہ کہلاتے ہیں، تو ان کے سر پہ کوئی تاج رکھ دے تو بہت ہی اچھا ہو کہ بھئی یہ تاجدار بادشاہ ہیں۔ مجھے افسوس ہوا تھا اس کا، لیکن انہوں نے زاہد مغل صاحب نے اس افسوس کو ختم کر دیا۔ میں اس مسئلے کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے، ایک امر ذاتی جو ہوتا ہے نا، جس کی جمع الامور الذاتیہ ہے، تو یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، یا تو واجب بالذات ہوتا ہے، یا ممکن بالذات ہوتا ہے، یا محال بالذات ہوتا ہے۔ تو یہ جو ممکن بالذات کا ہے تو یہ ہماری مراد ہے ممکن بالذات الخاص، کیونکہ اگر العام لیں گے تو 2 ہی سے قسم بنے گی، واجب محال بالذات اور ممکن بالذات العام، اور اس کی 2 قسمیں بن جائیں گی، ممکن بالذات الخاص اور واجب بالذات، یہ 2 ہو جائے گی۔ اور اگر واجب بالذات کی 2 اقسام کرنا چاہیں تو یہ واجب بالذات الخاص اور واجب بالذات العام، جس کے اندر آپ صفات ذاتیہ کو بھی جو واجب للذات ہیں ان کو بھی داخل کرتے ہیں۔ یہ مباحث ہیں اس طرح کے، کیونکہ بعض لوگ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے صفات ذاتیہ کو ممکن بالذات مانا۔ جی مانا، بالکل مانا، مگر وہ لوازم ذات بھی مانا ہے، اور لازم ذات کی نقیص ممتنع بالذات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ممتنع بالغیر ہو۔ اس پر فضل حق خیر آبادی نے کہیں لکھا تھا کہ جب مادام ذات وہ اس کا امکان نہیں ہوتا زوال کا یا ان کے سلب کا، نہیں، وہ فی نفس ہی اس کی نقیص محال بالذات ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی بھی غلطی ہے، ہر شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ شریک باری اور نظیر باری ممتنع بالذات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، لیکن ایسا پتھر جو ہے جس کو بنانا خود نہ اٹھا سکے، یہ بھی ممتنع بالذات ہے شریک باری کی طرح، کیونکہ غیر اللہ کا لامحدود ہونا، بالخصوص جواہر کا یا ذات کا، غیر اللہ ذات کا یا مخلوق ذات کا لامحدود ہونا محال بالذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر کسی نہ کسی اعتبار سے لامحدود ہو گیا ہے، تبھی تو وہ حرکت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا کسی نہ کسی اعتبار سے قدرت الباری سے نکل گیا ہے۔ ممکن بالذات کسی بھی اعتبار سے قدرت الباری سے اس کا نکلنا محال بالذات ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں پر صفات ذاتیہ کا بعض لوگ استثناء کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک صفات ذاتیہ کی نقیض محال بالذات ہے، لہذا ان کا تو ذکر ہی نہیں آئے گا۔ جب ہم ممکن بالذات کہیں گے تو مراد یہ ہوگی کہ وہ ممکن بالذات جو لوازم ذات نہیں ہے، یعنی باری تعالیٰ کی ذات کے لازم بالذات نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے بیان کر دیں کہ یہ مسائل کو ذرا علمی انداز سے بھی بیان کرنا تھا۔ زاہد مغل صاحب نے بڑا علمی انداز سے بیان کیا ہے، مگر اس طرح نہیں بیان کیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کا پتھر محال بالذات ہے۔ اب یہاں پر یہ ہمارا جو سلسلہ خیر آبادی سے اختلاف ہے وہ بعض جگہ پر ہوتا ہے، مثلا کذب پر، کہ بھائی کذب محال بالذات ہے کہ محال بالغیر ہے۔ تو ہمارے نزدیک کذب محال بالغیر اس دلیل سے ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے کذب سے کذب علی الکلام اللفظی مراد ہے، اور الکلام اللفظی جو ہے یہ جمہور کے نزدیک حادث ہے۔ اور اگر ہم اس کو الکلام اللفظی کو قدیم مان لیں تو 3 کلام ماننے پڑیں گے، ایک الکلام اللفظی قدیم، ٹھیک ہے، ایک الکلام اللفظی حادث، اور ایک الکلام النفسی، یہ تو قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو الکلام اللفظی حادث ہے، اور اگر ہم درمیان سے الکلام اللفظی حادث کو ہٹا بھی دیں اور صرف 2 قدیم مانیں تو یہ اصول کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک 7 یا 8 صفات ذاتیہ ہیں، اور وہ باقی صفات جو ہیں وہ یا تو فعلیہ ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں
اضافیہ ہیں، اللہ کی کوئی صفت عطائی نہیں ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا کہ یہ اختلافات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نذیر الباری ہمارے نزدیک جو ہے ممتنع بذات ہے، اور نذیر النبی جو ہے یہ ہمارے نزدیک محال بالغیر ہے۔ اب فضیہ خیر آبادی وغیرہ یہاں پر یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بھائی اچھا تو دو اول نہیں ہو سکتے، دو آخر نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ اس پر کبھی ہم کھل کر بحث کریں گے کہ انہوں نے یہاں پر کیا ایک مغالطہ دیا ہے، لیکن ہم فی الحال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہی ہے کہ بھائی دیکھیے کہ اول الحوادث دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ایک اول الحوادث ہوگا تو اس کی نظیر اگر ہوگی تو وہ بھی اول الحوادث ہوگی، تو وہ اس سے پہلے ہوگی یا وہ اس سے پہلے ہوگا، تو ایک دوسرے سے دونوں پہلے نہیں ہو سکتے اور ایک دوسرے کے دونوں بعد نہیں ہو سکتے۔ یہ مسئلہ ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے کھل کر۔ بہرحال ہماری طرف سے زاہد مغل صاحب جو ہیں ان کی ہم نے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا علمی جواب دیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے۔ بہرحال ہم یہ بات کہتے ہیں، دیکھیں نفس اللہ ممتنع بذات ہے، ایسا پتھر جو باری تعالیٰ کی قدرت سے بھی باہر ہو وہ نفس اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا یعنی کہ دیکھیے حدوث تو ممکن بذات ہے نا، ورنہ عالم محال بذات ہو جائے، کیونکہ عالم حادث ہے اور عالم میں حدوث پایا جاتا ہے، اور حادث بلا حدوث ممتنع بذات ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن حدوث علی اللہ ہم جو ہے یہ ممتنع بذات ہے، تو حدوث علی اللہ کے ممتنع بذات ہونے سے حدوث علی العالم کا تو ممتنع بذات ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ ہم نے بیان کر دیا ایسا پتھر ممتنع بذات ہے جس کو باری تعالیٰ خود نہ اٹھا سکے، جیسے شریک الباری، نذیر الباری، موت الباری وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک بات اور کہ صفات فعلیہ، صفات اضافیہ کے نقائض جو ہے نا، اس پر ہم باری تعالیٰ کو قادر مانتے ہیں، لیکن صفات ذاتیہ کے نقائض اور ان کے اضداد اور ان کے نقائص پر باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے، کیونکہ سب کے سب محال بذات ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نفس علی اللہ محال بذات، تو اس کے حقیقی لغوی معنی اصل میں جو اس کو مجاز میں نہ لیں، اس قاعدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس علی ذات الباری ممتنع بذات، اور اگر تھوڑا سا توسع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نفس علی ذات الباری و صفاتہ الذاتیہ یہ بھی محال بذات، تو یاد رکھیے گا۔ لیکن صفات الفعلیہ، صفات الفعلیہ اور صفات الاضافیہ کے بارے میں ہمارا یہ موقف نہیں ہے، اور نہ ہم ان کو ذات الباری کے ساتھ قائم مانتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ ہمارے سلفی حضرات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہر صفت ذات باری کے ساتھ قائم ہے، تو اگر وہ اس کو مانتے ہیں تو اس کا ہمارا پاس صرف واحد ایک جواب ہے کہ پھر اس صورت میں آپ کو لازماً کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی اور ماننا پڑے گا کہ کسی نہ کسی معنی میں صفات فعلیہ ذات الباری کے ساتھ قائم ہے۔ اب آپ پھر یہ تعویل کریں گے کہ یہ جو ہے نا ہم کی کرامیہ کے معنی میں قائم نہیں مانتے، بلکہ ہم جو ہیں توسع کے سب معنوں میں قائم مانتے ہیں، اس معنی میں جس میں اشاعرہ معتزلہ کے نزدیک قائم ماننے سے ذات الباری کا حدوث لازم آتا ہے، اور وہ بھی لازم بالذات آتا ہے، اگرچہ حدوث اگر کسی فکس چیز سے ذات الباری کا لازم آئے اور وہ بالخصوص لازم بالذات، وہ محال بالذات ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات اس لیے بیان کر دی کہ آپ لوگ سب نوٹ کر لیں کہ یہ مسائل ہیں، عام آدمی کو یہ مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے ہم نے اس کو اپلوڈ تو ہم کر رہے ہیں، اور اس کا لیے یہ کہ اہل علم کے لیے ہے یہ ویڈیو، کیونکہ تھوڑا بہت ہم بھی مطالعہ رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہمارا بہت بڑا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا ہے کہ جب بات کریں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسا مطالعہ ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر ہمارا اپنا یہ موقف ہے، اور یہ بھی دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے صفات الذاتیہ کو باری تعالیٰ کا عین مانا ہے، ایسے بھی اہل سنہ میں ہیں اور بڑی تعداد ہے، ہمارا بھی ایک زمانے میں رجحان تھا کہ صفات فعلیہ اور صفات جو ہے یہ صفات ذاتیہ یہ عین ہے، لیکن صفات فعلیہ، صفات الاضافیہ، صفات الفعلیہ جو ہیں یہ ذات الباری کے ساتھ نہ قائم ہے نہ عین ہے، یہ غیر اللہ ہیں۔ تو ہاں ان کا مبادی قدیم ہو سکتے ہیں، ان کے مناشی قدیم ہو سکتے ہیں، تو ذرا ہم دیکھ لیجیے گا یہ مسائل ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جب کسی کا مبادی قدیم ہوتے ہیں مناشی، تو پھر وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بہرحال حادث ہوتی ہے، اور اس کی نقیض بھی حادث ہوتی ہے، اس کی ضد بھی حادث ممکن بذات ہوتی ہے، نقیض بھی ممکن بذات ہی ہوتی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ والسلام تمت۔